اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ شاید اس سے بہت پہلے شروع میں بھی آ سکتا تھا، کیوں نہیں آیا؟ سچی بات یہ ہے کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوتا ہوں، تو اس طرح سے میرا یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے 50 ٹاپک پہلے ہی سوچ لیے ہیں کہ میں ان پہ بات کروں گا۔ میں 8-10 تو بہرحال سوچتا ہوں، لیکن اس سے آگے آئی لیو اٹ اوپن کہ جیسے جیسے اور بھی ذہن میں چیزیں آئیں گی یا کسی ان پٹ سے آئیں گی تو میں اس کے مطابق آگے چلوں گا۔ تو بہرحال یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مینیجر اور ٹیم کا تعلق کیا ہے ایکچولی۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ شروع میں بھی آ سکتا تھا یہ ٹاپک۔ اینی کسی وقت بھی ہم اس کو لے لیں، اس کی امپورٹنس تو اپنی جگہ قائم ہے نا۔ کیا تعلق ہے ٹیم کا اور مینیجر کا؟ کئی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مینیجر مینٹور بھی ہے، جو آج کل کچھ تو پروفیشنلی بھی یوز ہوتے ہیں کہ مینیجر لیڈر ہے، اور لیڈر اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک ویژن لے کے چلتا ہے اور لوگوں کو اس ویژن پہ چلاتا ہے، تو اس لیے وہ لیڈر ہے۔ مینیجر کوچ ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو ٹرین کرتا ہے، ان کو سکلز سکھاتا ہے۔ کوچنگ از about teaching skills, you know. It's not a classroom thing, it's on the job thing کہ وہ کوچنگ ہمیشہ فیلڈ میں ہوتی، ہر سپورٹس میں بھی کوچنگ فیلڈ میں ہوتی۔ جو بولنگ کا کوچ ہے وہ ان کو آڈیٹوریم میں بٹھا کے بولنگ کی تربیت نہیں دیتا، وہ ان کو پلے گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہے، وہاں ان کو کوچ کرتا ہے۔ تو مینیجر کوچ ہے، ٹھیک ہے۔ مینیجر ٹرینر بھی ہے۔ مینیجر جو خاص طور پہ جب ہم اس مینیجر کی بات کر رہے ہیں جو ٹیم کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے، جو کہ فرسٹ لائن مینیجر ہے، وہ مینیجر جو ہے وہ ایکچولی پلانر بھی ہے، اور مینیجر آرگنائزر بھی ہے چونکہ ریسورسز آرگنائز کرتا ہے۔ مینیجر کنٹرولر بھی ہے، کنٹرول بھی کرتا ہے۔ تو مینیجر کے بہت سی ڈائمینشنز ہیں جو ٹیم کے ساتھ بنتی ہیں۔ آن ٹاپ آف آل دس، مینیجر ٹیم کا پیٹرن بھی ہے، سرپرست بھی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے ایک نشست میں کہا تھا کہ ٹیم کی ذمہ داری مینیجر پہ ہے، یہ اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری 5, 7, 10, 100, 50 انسانوں کی ذمہ داری۔ کسی ایک انسان کی ذمہ داری اٹھانا بڑی مشکل بات ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ دیکھیں نا، جو ہماری امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے وہ تو معاملہ اور ہے نا۔ آپ کے اگر بچے ہیں فار ایگزامپل تو آپ ان کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ آپ کے سبلنگز ہیں چھوٹے، تو آپ اس طرح سے ان کی ذمہ داری کبھی اٹھاتے ہیں کبھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے کہ ان کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ آپ کے پیرنٹس ہیں، جب وہ ایک ضعیف ہو جاتے ہیں تو بھی آپ اپنی ذمہ داری کبھی سمجھتے ہیں کبھی نہیں سمجھتے کہ آپ نے واقعی ان کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے بچے ان کو ڈیزرٹ کر چکے ہیں اور وہ ان کی ذمہ داری اٹھانے پہ راضی نہیں ہیں، اور کتنے سبلنگز ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملنے سلام دعا کرنے کے روادار نہیں ہیں، اور کئی یہ دنیا ہے، اس دنیا کے رنگ ہیں، رائٹ۔ تو اس لیے میں اس پہ میں کسی اس سینس میں بات نہیں کر رہا، افسوس کی سینس میں، جسٹ اسٹیٹنگ دی فیکٹس، یو نو۔ تو مینیجر پہ کئی طرح کے مینیجر کے ریلیشن شپس بنتے ہیں ٹیم کے ساتھ، اگر وہ سمجھیں۔ اگر نہ سمجھیں تو بس پھر وہ مینیجر ہے اور وہ اس کی ٹیم ہے، اس کے ہاتھ میں چابک ہے اور وہ صبح اٹھ کے اس نے چابک مارنا ہے لوگوں کو، اور وہ جب تک ان کا حوصلہ اور ہمت ہے وہ بھاگتے رہیں گے، نہیں تو راستے میں کوئی گر جائے گا، ورنہ غائب ہو جائے گا، ایبسکونڈ کر جائے گا، اور 2 دن بعد خبر دے دے گا کہ سر وہ اصل میں بیمار نہیں تھا۔ پہلے تو خبر دے گا نا جی مجھے بڑا تیز بخار ہے، آج میں نہیں آ سکتا۔ پھر اب تیز بخار ہے تو 1 سے 2 سے 3 دن بھی چل سکتا ہے، اور چلنا بھی چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا تیز بخار نہیں ہوتا جو اگلے دن بندہ حشاش پشاش ہو کے آ جائے، جو کہ اکثر لوگ ویسے وہ بھی کرتے ہیں۔ خبر آتی ہے، پیغام آتا ہے کہ جی آج بڑی سخت طبیعت خراب ہے، نہیں آ سکتے۔ اگلے دن آتے ہیں تو لگتا ہے بڑے ریسٹڈ، فریش، ابھی تازہ سپا سے ہو کے آئے ہیں، شاید پارلر سے بھی ہو کے آئے ہیں۔ اینی وے، سو غائب ہو جائے گا، کہیں اور چلا جائے گا بیچارہ تھک ہار کے کہ یار یہاں زندگی نہیں گزر سکتی، کہیں اور ہی چلنا چاہیے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن اگر آپ واقعی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اور مینیجر ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر وہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں وہ ہیں، اور شاید کچھ اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ سمجھ لیں گے اس ذمہ داری کو، پھر آپ اتنی ہی ہو جائیں گے۔ ہاں، البتہ میں اس بات پہ یقیناً ووکل ہوں
کہ آج کل کے مینیجرز کو جو ایک بڑا شوق ہے بڑے بھائی بننے کا، بگ بردر بننے کا، یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ جب آپ ایک بگ بردر بننے کے چکر میں آ جاتے ہیں اور اس کی ذاتی زندگی میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں یا گھس جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس سے پروفیشنل لیول پہ ڈیل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو پروفیشنل رکھیں، ایک خاص لمٹ کے اندر رکھیں، اس لمٹ کو نہ آپ کراس کیجیے نہ دوسروں کو کراس کرنے دیجیے، یہ ضروری ہے۔ تو بگ بردر کے میں حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ باقی سب حیثیتیں اپنی سوچئے، بنائیے، ان کو لے کے چلیے، ان کے مطابق چیزیں کیجیے۔ آپ لیڈر ہیں تو وی این بنائیے اور وی این پہ لوگوں کو قائل کیجیے اور ان کو انسپائر کیجیے کہ اس وی این کو فالو کریں۔ آپ کوچ ہیں تو لوگوں اپنے سکلز، پہلے تو آپ بینگ اے کوچ، آپ کے سکلز ان سب سے اچھے ہونے چاہیے نا، تبھی آپ ان کو سکلز سکھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے سکلز میں کچھ کمی ہے اپنے میں، تو پہلے ان کو ٹھیک کر لیجیے تاکہ پھر آپ ان کو سکھا سکیں۔ اگر آپ کی پلاننگ کا ایریا آپ کا ویک ہے تو اپنی پلاننگ کو اسٹرانگ کر لیجیے تاکہ پھر آپ ان کو پلان کر کے بھی دے سکیں، ان کے ساتھ مل کے ان کو پلان کرنا سکھا بھی سکیں۔ ریسورسز آرگنائز کرنے کا اگر آپ کو طریقہ کم آتا ہے تو سیکھیے تاکہ آپ ان کو بھی سکھا سکیں، اور اسی طرح سے ہر چیز ہے، سوائے اس کے کہ جو جیسے میں نے کہا نا، ایز اے لیڈر آپ کی ایک حیثیت ہے جو آپ ہی کی ہے، وہ ان کی نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس پوزیشن پہ نہیں آئیں گے۔ تو وہ آپ ہمیشہ آپ کا اپر ہینڈ ہے، اور وہ آپ اس کو جو بھی جس سینس میں بھی بات کر لیجئے، بٹ یو آر سینئر، یو آر سپیریئر، اینڈ یو ہیو ٹو بی سپیریئر ان ایوری وے۔ یہ دیکھیے، اللہ نے اگر آپ کو ایک پوزیشن دے دی ہے تو اگر کہیں پہ کچھ چیزوں میں چھوٹی موٹی کوئی کمی ہے تو ان کو کرنا چاہیے دور، تاکہ آپ واقعی اس پوزیشن کے اہل بھی ہوں اور آپ کی قابلیت ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کے یہ کہیں کہ واقعی یار ہی ڈیزروز ٹو بی آن دس پوزیشن، اس کو ہونا چاہیے اس پوزیشن پہ۔ ایسے ہی نہیں ہے، فلوک نہیں ہے، خواہ نہیں بن گیا، سفارش نہیں ہے، کسی نے فیور نہیں کر دیا، کوئی ایسے ہی اچانک لاٹری نہیں نکل آئی، لکی بریک نہیں مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا اور لے کے چلنا ضروری ہے۔ سو ٹیم کا اور آپ کا تعلق بڑا جڑا ہوا ہے۔ آپ ٹیم کی وجہ سے ہیں، بڑا میں بالکل ہی سادہ بات آپ سے کہوں، ٹیم آپ کی وجہ سے، اگر آپ اس حد تک سمجھیں تو۔ نہیں تو آپ اپنی جگہ پھرتے رہیں مینیجر ہو کے، وہ اپنی جگہ پھرتے رہیں گے، آپ کی حیثیت نہ کوئی مانے گا نہ کوئی ہوگی، بس ٹھیک ہے جیسے بھی زندگی چل رہی ہوگی، جہاں تک بھی چلے گی وہ اللہ جانتا ہے، وہ ہم تو نہیں جانتے۔ لیکن میری خواہش یہ ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مینیجر بنائیے اور مینیجرز کے سارے رولز میں اپنے آپ کو ڈھالیے، تاکہ آپ واقعی ایک ٹرو مینیجر کے طور پہ اپنی ٹیم کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہو، سورس آف لرننگ ہو، اور وہ بھی آپ کو دیکھ کے اس طرح سے چیزوں کو سیکھیں اور اسی طرح کے اچھے مینیجر آئندہ چل کے بنیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔